بسم اللہ الرحمن الرحیم فی لحن القول فلا عرفتہم فی لحن القول، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 30 کا ٹکڑا اٹھایا ہے میں نے اپنی بات کو جاری رکھنے کے لیے۔ پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن کے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، نفاق ہے، کفر ہے، منافق ہیں، ان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ نے، کیونکہ قرآن میں ہر مسئلے کا جواب موجود ہے، قرآن کے اندر ہر چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وجتی ہے، تمہارے درمیان میں گمراہی سے بچانے کے لیے میں کتاب خدا اور اہل بیت کو چھوڑ جا رہا ہوں۔ تو کم سے کم آدمی کتاب خدا میں تو دیکھ لے کہ کس مسئلے کے جو آپس میں گمراہیاں ہیں، فرقے پہ فرقے، فرقے پہ فرقے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسی کو میں نے اٹھایا ہے مدعے کو، فی لحن القول، اور ان کے قول سے تم پہچان لو گے جن لوگوں میں کیا ہے، مرض ہے۔ کاہے کا مرض ہے؟ کفر ہے، نفاق ہے، بغض ہے، منافقت ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ معاویہ کا قول تھا کہ علی اور مسجد میں نماز میں، یعنی اس کا یہ ڈھڈورا پیٹ دیا اس نے کہ علی کو نماز سے کیا ربط۔ تو وہی آج کے ہمارے مولوی نماز نماز نماز، تابوت اٹھایا تو نماز نہیں پڑھی، کندھا دیا تو نماز نہیں پڑھی، مجلس رات بھر مجلس کی، خوانی کی، عزاداری کی، ماتم کی، نماز نہیں پڑھی۔ تو یعنی سب کو، یہ مولوی حضرات جو ہیں، مولوی صاحب سب کو بے نمازی سمجھتے ہیں۔ تو جس سورہ محمد کی آیت کہاں سیٹ ہوئی جا کے میں نے کی تھی کہ یہ معاویہ کا قول تھا جو آج کے مولویوں میں آ گیا۔ تو اب سوچیے کہ آدمی کس پارٹی کا ہے۔ آج کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے اخباری ہے، ملنگی ہے، اور ان لوگوں کو فنڈنگ ہو رہی ہے، MI6 کے ایجنٹ ہے۔ میں نے پچھلے ویڈیوز میں بار بار یہ بات کہی ہے، اگر کوئی اخباری ہے، ملنگی ہے، MI6 کا ایجنٹ ہے تو ٹرانزیکشن دکھائیے، بینک اکاؤنٹ دکھائیے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، اس کا کم سے کم کوئی ادارہ دکھائیے۔ اخباریوں کو کوئی آپ ایک ادارہ دکھا دیے کہیں پہ، ہو دوسروں کے تو ادارے ہیں، کوئی ایک سنستھا دکھائیے، کوئی آرگنائزیشن دکھائیے، کوئی ان کا لیڈر دکھائیے، کوئی ایک سرپرست دکھائیے جس کے انڈر میں کام ہو رہا ہو، آپ دکھائیے ایک بات۔ دوسری چیز ہے تہمت لگانا۔ تہمت لگانا کیا؟ تہمت لگانا کہ اخباری، ہر ایک کو اخباری کہہ دیا۔ قرآن میں مولوی صاحب نے جو کہتے ہیں آپ کس عہدے کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں، وہ اتنا پڑھے، وہ اتنا پڑھے۔ تو مولوی صاحب نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی بعض گمان، بعض پیروی زن گناہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ بعض گمان، بدگمانیاں گناہ ہے۔ آپ ہر ایک کو اخباری کہہ رہی ہیں، MI6 کا ایجنٹ کی جلن حسد کی بنا پہ، صرف اہل بیت کی محبت میں آپ کو اہل بیت کا ذکر کہہ رہے ہیں تو آپ اخباری کہتے ہیں۔ کیا میں نے کہا فی لحن القول فلا عرفتہم بسیماہم ولحن القول، اور ان کے قول سے تم ان کو پہچان لو گے، کن کو؟ منافقوں کو۔ قرآن کی آیت سورہ محمد آیت نمبر 30۔ اب آ جائیے، جو اخباری کہتے ہیں، ملنگی کہتے ہیں، امریکہ اسرائیل کے ایجنٹ کہتے ہیں لوگوں کو، علی کا ذکر کرنے والوں کو کہتے ہیں دشمن کے آدمی ہیں۔ یزید کا قول ہے، پہلے میں نے اس کے باپ کا یعنی معاویہ کا قول کہا تھا کہ سب کو بے نمازی، علی کو بے نمازی ثابت کیا تھا معاویہ نے، تو آج مولوی صاحب سب کو بے نمازی، علی والوں کو بے نمازی سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے قول قرآن کی آیت سے کر دی میں نے۔ آج پھر میں نے فی لحن القول فلا عرفتہم فی لحن القول، یہ کس کا قول تھا؟ یزید نے امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کو باغی، باغی یعنی اگر آپ دیکھا جائے بغاوت کرنے والا، جیسے آج کل اخباری کہا جاتا ہے کہ MI6 کے ایجنٹ کو فنڈنگ ہو رہی ہے، یعنی ہم لوگوں کو بھی سب کو باغی کہا جاتا ہے کہ بغاوت کیجیے، باغی ہیں لوگ، گمراہ ہیں۔ تو یزید کا قول تھا کہ اس نے باغی، مولا امام حسین کو اتنا گمراہ، اتنا اللہ باغی گھوشت کر دیا تھا وہاں پہ معاشرے میں، وہاں پہ ہر آدمی، یزید کی لمبی قول نہیں کہ اس نے لوگوں کو آمادہ کیا تھا کہ باغی نے وقت کے خلیفہ کے خلاف جو ہے کھڑا ہوا ہے، باغی ہے، گمراہ ہے۔ تب لوگوں کو پتہ چلا رہا ہے یہ تو نواز رسول ہے، سفر میں جا رہے تھے، پورا کربلا کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، جناب جتنے بھی ہیں وہاں پہ قلبی سب نے دیکھا رہے وہ تو نواز رسول ہے، وہ تو نواز رسول ہے، اس طریقے سے لوگ راستے میں روڈ پہ چلے گئے۔ تو یزید نے کہا کیا کیا تھا کہ باغی گھوشت کر دیا تھا گدی کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی خلافت یزیدیت کو بچانے کے لیے مولا پہ تہمت لگائی تھی کہ باغی ہے۔ اب یہ قول کس کا سیٹ ہوا؟ فی لحن القول فلا عرفتہم بسیماہم، یہ قرآن کی آیت پیش کروں، کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں، کسی مولوی کا حکم نہیں ہے، قرآن کا۔ ان کے قولوں سے، ان کے جملوں سے، ان کی بولیوں سے، اور ان کے آثار، ان کی نشانیوں سے تم پہچان لو گے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ تو یہ مرض یزید والا جو تھا کہ باغی ہیں، آج وہی کوشش علی والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اخباری ہیں، ملنگی ہیں، MI6 کے ایجنٹ ہیں۔ جہاں علی والا کوئی بولا فوراً پہ لگا دو یہ اخباری ہیں۔ یہی کڑیاں میری چالوں میں، ایک ایک چیز کو میں قرآن سے ثابت کروں گا، حق اور باطل کو ظاہر کروں گا۔ جان کا خطرہ ہوتا ہے، مال کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن علی والا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو جان کا خطرہ نہ ہو اور وہ ڈر جائے۔ حضرت ابراہیم بولتے تھے کہ تو غلط ہے، جو بت پرست تھے حضرت ابراہیم بولتے تھے بتوں کو، وہ جا کے کہتے تھے اے ابراہیم جن کو ہم مانتے ہیں جن بتوں کو برا نہ کہا کرو۔ یہاں تک سلسلہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا کہ جناب ابو طالب سے شکایتیں کرتے تھے مشرکین، ارے ابو طالب آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے نا، یہ سب چیزیں تھیں۔ برا آ کے آپ کہتے ہیں کہ جس کو ہم مانتے ہیں اس کا برا بھلا نہ کہی، تو آ کے قرآن سے کوئی بات ثابت کروں گا۔ علی والوں کی پوری دنیا مشکل ہے، ہر طرف سے مولا اماموں کو قتل کیا گیا، اس سے بڑھ کر کے قید خانوں میں رکھا گیا اہل بیت والوں کے لیے، اہل بیت کو۔ تو ہم لوگ تو ماننے والے بیت، ہم لوگ کو تو اخباری، ملنگی یا ایجنٹ سے تو کہا جائے گا، تہمتیں لگیں گی، بنی امیہ کی سازشیں ہیں، بدنام کر دو، رافضی اور یہ وہ۔ اب تو لوکل جو رافضی والا ٹرینڈ جو ریفائنڈ ہو کے آیا وہ اخباری کی طرف، سنی اس ٹائم کچھ نہیں کر رہا ہے کہ زلجنا کو کہہ رہا ہو، اس کو کہہ رہا ہو، اس کو کہہ رہا ہو، یہ ہماری قوم کے ہی لوگ ہیں۔ جیسے کوفے میں جناب مسلم تنہا تھے، اکیلے تھے، یزید کا نمائندہ جو ابن زیاد آیا تھا کوفے میں، وہ مولا کی پوشاک پہن کے آیا تھا، ابا خبا امامہ مولا حسین بن کے آیا تھا کہ لوگ دھوکہ کھانے کے مولا حسین کوفے میں داخل ہو گئے، یاد ہے؟ یہ قوم دھوکہ کھا چکی ہے، یہ گرفتار ہو چکی ہے، قوم دھوکہ لباس سے دھوکہ کھا چکی ہے۔ میں تو بتاؤ ثواباً شاید کوئی حر نکل آئے، بات سمجھ میں آ جائے، اللہ نے مجھے علم دیا تو میں ظاہر کرتا ہوں، اللہ 1,24,000 نبیوں کو نہ بھیجتا کہ سب تو گمراہ ہی ہیں، رسولوں تم بیٹھو نہیں، اللہ نے بھیجا کہ شاید ایک نکل کے آئے، شاید ایک نکل کے آئے۔ عیسیٰ کو بھیجا تو کچھ حواری نکل کے آئے، موسیٰ کو بھیجا تو چند ان کے صحابی نکل کے آئے، رسول اللہ کو بھیجا تو ان کے کچھ صحابی، سلمان بوذر، خنبر ابوذر،
بلال اس طریقے سے نکلا، ایسے ہی مولا کے زمانے میں تھا. تو بولنے والا تو اللہ بھیجتا ہی، اللہ نے مجھے بھی دیا. میں بھی بولتا ہوں شاید دوست یار جو محلے کے جاننے والے عزیز اقربا جو قوم کے لوگ ہیں شاید ہدایت پائے جائیں کہ جو غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. حق اہل بیت ہے، اہل بیت کے ساتھ آ جائے گی. میری حدیثوں میں بیان ہے، اہل بیت کے پاس آ گیا، اہل بیت کی بات کر کے